السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد بے شک یقیناً، سمع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، قولا بات، اللہ تھی اس عورت کی، تجادلو کا جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی میں زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، فتشتکی اور شکایت کر رہی تھی، اللہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ تبارک یسمع سن رہا تھا، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک سمیع بصیر سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہنہ نہیں ہیں وہ، امہاتہم ان کی مائیں، ان امہاتہم یقیناً ان کی مائیں، الالی جنہوں نے ان کو، ولدناہم جنم دیا، سوائے یہ کہ جنہوں نے ان کو جنم دیا، الالائی جنہوں نے ان کو جنم دیا، ولدناہم، وانہم اور بے شک وہ، لیقولون جو کہتے ہیں، منکر بات کہتے ہیں، بری بات کہتے ہیں، من القول بات، وزوراً اور جھوٹ، وان اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لعفو بے حد معاف کرنے والا، غفور نہایت بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم اور جو ظہار کرتے ہیں مرد یا لوگ اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون رجوع کر لیتے ہیں، لما جو قالوا انہوں نے کہا، فتحریر پس چاہیے کہ آزاد کریں، رقبہ ایک گردن، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ ہاتھ لگائیں اس کو، ذالکم تو واضون یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، بھی اس بات کی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ فمن جو لم نہیں یجد پائے، یعنی یہ ایسا نہ پائے تو پھر کیا کرے، فصیام وہ روزے رکھے، گردن اگر نہیں نہ آزاد کر سکتا، روزے رکھے، شہرینی 2 مہینوں کے، متتابعین لگاتار، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو، فمن لم پس پھر جو نہ یستطیع طاقت رکھے، فاطعام کھانا کھلائے، 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو، ذالکہ یہ اس لیے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ و رسول اور اس کے رسول کی، کبتو وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما جیسے کبت الذین ذلیل کیے گئے وہ لوگ، من قبلہم ان سے پہلے تھے، فقدر بے شک انزلنا ہم نے نازل کی، آیتیں بینات واضح، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ باب محاورہ ترجمہ۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے وہ کفارہ جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاؤ گے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں
اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ مجادلہ، یہ مجادلہ کا معنی ہے جھگڑا کرنا۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 22 آیتیں اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ قد سمع اللہ قول اللاتی، یہ جو آیات ہیں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ بعض روایات میں ان کا نام خویلہ بھی آیا ہے اور جمیلہ بھی آیا ہے۔ اس کے خاوند کا نام اوس بن صامت جو انصاری صحابی تھے، بوڑھے تھے اور خولہ کے ان سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ جاہلیت کے دور میں جو شخص بیوی سے زہار کرنا چاہتا یعنی اس سے طلاق دینا چاہتا تو وہ اسے ماں ہی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا۔ اب کیا ہوا، خولہ کے سامنے تو دنیا دیر ہو گئی۔ اس کی عمر میں اس نے کہا کہ اس عمر میں کہاں رہوں گی، بچوں کا کیا کروں گی؟ باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے تو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گی؟ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، جیسے ہر عورت ہوتی ہے۔ وہ یہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے تھے، فرماتے تھے اللہ سے ڈر کیونکہ وہ تمہارا چچا زاد ہے، مگر میں نہیں ڈری حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاتیق عقبۃً، وہ ایک گردن آزاد کرے۔ اس نے کہا وہ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کا صدقہ کرے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک اور ٹوکرے کے ساتھ اس کی مدد کر دیتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے چچا زاد کے پاس واپس چلی جاؤ۔ قد سمع اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے دعا سن کے قبول فرما لی۔ تو اس میں ایک بات ہے واللہ یسمع تحاورکما۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس کی سماعت تمام آوازوں پر وسیع ہے۔ وہ جھگڑنے والی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی جبکہ میں گھر کے کونے میں موجود تھی۔ وہ اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور میں وہ نہیں سنتی تھی جو وہ کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ یعنی انہوں نے نہیں سنی اماں عائشہ نے، جبکہ اللہ تبارک نے آسمانوں پہ سن کے اس کے معاملے کو حل کر دیا۔ آگے ہے الذین یظاہرون منکم۔ اب اللہ نے اس کا حل بتا دیا کہ جاہلیت میں لوگ بیوی کو ماں کہہ دیتے تو ماں کی طرح حرام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ فرمایا منہ کے ساتھ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ آدمی کی ماں وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جنم دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں پر کو درگزر کر کے ان پر پردہ ڈالنے والے۔ اب جو ہو گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ، یعنی اگر وہ دوبارہ لوٹنا چاہیں تو کیا کریں کہ جو لوگ اظہار کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارے کی یہاں پہ قسمیں بتا دی گئی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، یہ بتایا گیا، یعنی 3 حالتیں بتا دی گئیں۔ گردن آزاد کریں، نہیں کر سکتے، کھانا کھلائیں، کھانا نہیں کھلا سکتے 60 مسکینوں کو، تو پھر روزے رکھیں۔ یہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 5 میں بتایا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ ایسے لوگ
کیا ان کا انجام ہوگا، کبھی تو ذلیل کیے جائیں گے۔ اصل میں کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ کافروں کو ذلیل کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، غزوہ بدر میں ہی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پورے جزیرہ عرب پر اسلام پھیل گیا، کافر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 11 سے 15 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم تم سے، تفسحوا کھل کر مجلسوں میں بیٹھو، فی المجالس مجلسوں میں، فافسحوا تو کھلے ہو جاؤ، یفسح اللہ تو فراخ کر دے گا یا فراخی کر دے گا اللہ تبارک، لکم تمہارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو، یرفع اللہ تو بلند کرے گا اللہ تعالیٰ، الذین آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان والے ان کے درجات کو، والذین اوتوا العلم اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، درجات ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تبارک تمہارے اعمال کے بارے میں خبر رکھتا ہے پوری طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ناجیتم الرسول جب تم سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا تو پہلے پیش کرو، بین یدی اپنے ہاتھوں سے، نجواکم اپنے مشورے سے پہلے، صدقہ کچھ صدقہ پیش کرو، ذالکہ یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر اور پاکیزگی ہے، فإن لم پس اگر نہیں تجدوا تم پاتے کوئی چیز، فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تبارک بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اشفقتم کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ تم پیش کرو، بین یدی پہلے، نجواکم صدقات اپنے مشورے سے پہلے صدقہ، فإذ لم تفعلوا پھر پس جب لم نہ تفعلوا تم ایسا نہیں کیا تم نے، وتاب اللہ تو اللہ نے تم پر مہربانی کی، علیکم تم پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون اللہ تبارک پوری طرح باخبر ہے جو کہ تعملون تم اعمال کرتے ہو۔ الم تری الی الذین، کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، تولوا جنہوں نے دوست بنا لیا، قوماً ایسی قوم کو، غضب اللہ غصہ ہوا اللہ کو، علیہم ان پر، ما ہم منکم نہیں ہیں وہ تم میں سے، منکم تم میں سے، ولا منہم اور نہ تم ان میں سے، نہ وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے، ویحلفون اور قسمیں کھاتے ہیں، علی الکاذب جھوٹ پر، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، اعد اللہ البتہ تیار کیا اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذاباً شدیدہ سخت عذاب، انہم بے شک ساء برا ہے، ما جو کانوا یعملون جو وہ کر رہے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کر کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو جو تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-मुजादिला पारा नंबर 28 की आयत नंबर 11 से 15 की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू। पिछली आयत में मजलिस के अदाब में सरगोशी से मना किया गया। ये भी अदाब हैं। इन अदाब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हर शख्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने की ख्वाहिश रखता था, जिससे मजलिस में तंगी पेश आती थी। अल्लाह ताला ने यह अदब सिखाया कि जब हाज़रीन मजलिस की सहूलत के लिए कहा जाए कि खुले होकर बैठो ताकि सब लोग आसानी से खुले होकर बैठ सके तो खुल जाओ। अच्छा, आगे असल में यफ़्सहिल्लाहु लकुम वही बताया गया इसमें कि यानी तुम मजलिस में कशादगी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फ़राखी कर देगा। इस फ़राखी में सबसे पहले फ़राखी तो दिल की फ़राखी है कि खुश दिली से खुल जाओगे और दिलों की तंगी दूर हो जाएगी और इसमें भाइयों के लिए वसअत पैदा होगी। इसके अलावा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हर मामले में तुम्हारे लिए फ़राखी कर देगा। वइज़ा क़ीला अनशुज़ू फ़नशुज़ू। आदमी का अपनी जगह से उठ खड़े होना, जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ। यानी जब मजलिस का अमीर या मजलिस का इंतज़ाम करने वाले हाज़रीन के इल्म और फ़ज़ल और शरफ़ और मर्तबे के पेश नज़र उसे अमीर के करीब लाने के लिए किसी को उसकी जगह से उठ जाने के लिए कहें तो उसको उठ जाना चाहिए। अपने दिल में तंगी महसूस नहीं करनी चाहिए। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, यानी जब तुमसे कहा जाए उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ। जब तुम अल्लाह का हुक्म समझ कर तवाज़ु इख्तियार करोगे, आर्ज़ी इख्तियार करोगे, उठने में तौहीन महसूस नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों को के दर्जात को बुलंद करेगा जो ईमान लाए और दिल में तकब्बुर महसूस नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र होगा। वो शख्स आग में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के बराबर ईमान होगा। आगे वल्लज़ीना उतुल इल्मा दराजात। ये जो आयत है ना, अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा कराम को उतुल इल्मा करार दिया। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा दर्जात आते हैं, अहले ईमान के दर्जात आते हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान वाले शख्स से कहा जाएगा पढ़ और चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। तेरा मुकाम आखिरी आयत के पास है जिसे तू पढ़ेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इस किताब कुरान के साथ भी दर्जात की बुलंदी होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल। हर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में गुफ्तगू की ख्वाहिश रखता था, जिसे नबी अलैहिस्सलाम को मुशक्क़त उठाना पड़ती थी। फिर इस पर मज़ीद मुनाफ़िकीन का रवैया था कि वो बड़ाई जताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी सरगोशियाँ करते रहते, आपका वक़्त ज़ाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि सरगोशी करनी है तो पहले सदका करना है, क्योंकि मुनाफ़िकीन मालदार थे लेकिन बख़ील थे, कंजूस थे। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लैदगी में गुफ्तगू करने और वक़्त ज़ाया करने का जो काम था उसको छोड़ दिया। ज़ालिका खैरुल लकुम वातहर, यानी मकसद ये है कि तुम्हारी तरबियत करना है कि पहले सदका करो ताकि बुखल जो है माल का वो भी ख़त्म हो जाए, माल में बरकत आ जाए। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू, इससे ज़ाहिर है कि इस हुक्म के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलैदगी में गुफ्तगू का रुझान जो बहुत बढ़ गया था रुक गया। मुनाफ़िकीन अपने बुखल की वजह से रुक गए और मुखलस मुसलमान जो गरीब थे वो भी मोहतात हो गए। फ़इज़लम तफ़अलू व ताब अल्लाहु अलैकुम, इससे मालूम होता है कि इस हुक्म के नाज़िल होने के बाद किसी ने ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राज़दाराना बात करने की जुर्रत की और ना ही इस मकसद के लिए सदका देने की नौबत आई, बल्कि उन्हें एहसास हो गया कि अल्लाह ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया तो वो शर्मिंदा हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब अल्लाह ने माफ़ करके इस हुक्म को ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया। आप क्या करना है, फ़ाक़िमुस्सलावात ज़का, यानी जो अहकामात की पहले पाबंदी करते रहे उनको ऐसे ही पाबंदी करते रहना।
अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िब अल्लाह। इस आयत में मुनाफ़िकीन के तीन और साफ बयान करते हुए उनकी हालत पर ताज्जुब का इजहार किया है। इसमें पहला वصف ये है कि ईमान के दावे के बावजूद उनकी दोस्ती उन लोगों के साथ है जो ईमान वालों के बदतरीन दुश्मन है और जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ है। माहुम मिनकुम वला मिनहुम, यह मुनाफ़िकीन का दूसरा वصف है कि बज़ाहिर तो वो मुसलमान होने के बावजूद फिल वाक़या वो तुम में से नहीं है, क्योंकि अगर वो हकीकी मोमिन होते तो काफिरों को दोस्त ना बनाते। और इसी तरह वो यहूदियों में से भी नहीं है, क्योंकि वो उन्हें भी हक पर नहीं समझते। उनसे सिर्फ दोस्ती और मुसलमानों से दोस्ती दोनों तरफ सिर्फ अपने काम निकालने के लिए। यहलिफून अलल काज़िब, यानी ये जानते हुए भी कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं और इस पर कस्में खाते हैं। ऐसी ना कस्मों खाने के, कस्में खा के यकीन दिलाने के वाक़यात अगर हम सीरत की किताबें पढ़ें वहाँ से बहुत सारे मिलते हैं। आयत नंबर 15, अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, ऐसे लोगों के लिए क्या है? अद्दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी जहन्नुम का सबसे नीचे वाला गड़ा मुनाफ़िकीन के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुजादिला पारा नंबर 28 की आयत नंबर 16 से 22 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्ना, इत्तख़ज़ू बना लिया उन्होंने अयमानहुम अपनी कसमों को जुन्ना ढाल, फसद्दू तो रुका उनको अनिस सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, फ़लाहुम पस उनके लिए अज़ाबुम मुहीन, रुसवाई वाला अज़ाब है। लन तुगनिया हरगिज़ नहीं काम आएंगे, अनहुम अम्वालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम और ना उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैया अल्लाह के सामने हरगिज़ नहीं कुछ भी। उलाइका अस्हाबुन नार, यही नार वाले लोग हैं, जन्नों में रहने वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। यौमा, जिस दिन याबासुहुमुल्लाह उठाएगा उनको अल्लाह ताला जमीअन सबको, फ़यहलिफून लहू, तो वो कस्में खाएंगे उसके सामने, कमा जैसे यहलिफून लकुम, जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते थे। वयहसबूना, और वो गुमान करेंगे, अन्नहुम अला शैइन, कि वो किसी चीज़ पर कायम है। अला जान लो इन्नहुम हुमुल काज़िबून, बेशक वो झूठे हैं, असली झूठे। इस्तहवज़ा गालिब आ गया अलैहिम उन पर शैतान, अंसाहुम पस भुला दिया उनको ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र। उलाइका हिज़्बुश शैतान, यही ग्रोह है शैतान का। अला जान लो इन्ना हिज़्बुश शैतानी, शैतान का ग्रोह हुमुल खासिरून, वही खसारे में है। इन्नल्लाज़िना युहाद्दूना, बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, उलाइका फ़िल अज़ल्लीन, वही लोग ज़्यादा ज़लील होंगे। कतबल्लाहु, लिख दिया अल्लाह ने, लअग़लिबन्ना, के गालिब आऊँगा, अना मैं, व रसूली, और मेरा रसूल, इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तबारक बड़ी क़ुव्वत वाला, सब पर गालिब है। ला ताजिदू, नहीं पाएगा कौमन, कौम को, तू नहीं पाएगा कौम को, युमिनूना बिल्लाह, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, युआदूना, जो कि दोस्ती रखते हैं, जिन्हों के मुखालफत करते हैं, मन हादल्ला, जो कि मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वलो कान, अगरचे हों अबाम उनके बड़े, और नाम, या उनके बाप बेटे, या उनके बाप हों या उनके बेटे हों, और या अशीराता हों, या उनका कुनबा हो, ख़ानदान हो। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये वो लोग हैं लिख दिया उनके दिलों में ईमान, फ़अय्यदहुम, और मदद की उनकी, बिरूह मिन्हु, अपनी तरफ से रूह के साथ। वयुदखिलुहुम, और दाखिल करेगा उनको, जन्नातिन, बाग़ात में, ताजरी जारी हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से अनहार, नहरें बह रही हैं, खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, राज़ी हो गया अल्लाह ताला उनसे, व रज़ू अन्हु, और उससे राज़ी हो गए। उलाइका, यही लोग हैं हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का ग्रोह। अला जान लो इन्ना हिज़्बुल्लाह, के अल्लाह का ग्रोह, हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब होने वाले हैं। बामुहावरा तर्जुमा। उन्होंने अपनी कसमों को एक तरह की ढाल बना लिया, बस उन्होंने अल्लाह की राह से रोका, सो उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। उनके अम्वाल उनके मुकाबले में हरगिज़ किसी काम नहीं आएंगे, और ना ही उनकी औलाद। ये लोग आग में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। जिस दिन अल्लाह उन सब को उठाएगा तो वो उसके सामने कस्में खाएंगे, जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, और गुमान करेंगे कि बेशक वो किसी चीज़ पर कायम है। सुन लो, यकीनन वही असली झूठे हैं। शैतान उन पर गालिब आ गया, सो उसने उन्हें अल्लाह की याद भुला दी,
یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بھی ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 16 تا 22 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہاں پہ منافقین کی بات پچھلی آیات میں چل رہی تھی، وہی یہاں پہ تسلسل ہے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بچانے کے لیے مسلمان ہونے کی جھوٹی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر جب موقع ملتا ہے شکوک و شبہات پیدا کر کے بہت سے لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نفاق کا بڑا باعث انسان کا کیا ہوتا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت۔ اسی لیے فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں کسی کے بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ، یعنی منافقین کی جھوٹ بولنے اور اس پر قسم کھانے کی عادت اتنی پکی ہو چکی ہوگی کہ موت کے بعد قیامت کے دن بھی یہ عادت نہیں جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے جس طرح دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کھاتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ قسم کی صورت میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ بنیاد موجود ہے جس پر وہ قائم ہے۔ فرمایا اصل میں یہ مکمل جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، یعنی منافقین کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر شیطان غالب آ گیا اور وہ اس پر مسلط ہو گیا کہ اس نے انہیں اللہ کی یاد تک بلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں اور شیطان کا گروہ ہی مکمل خسارے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان کا آدمی پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے ایک نماز باجماعت کا چھوڑ دینا بھی ہے، جیسے فرمایا نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ حزب شیطان کے خسارے کا بیان ہے کہ جو پچھلی آیت میں بھی ذکر کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہوں گے منافق لوگ۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ بالآخر میں اور میرا رسول ہی غالب آئے گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہاں پہ یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی، دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آدمی کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس لیے منافقین جو ایمان کے دعوے کے باوجود کافروں سے دوستی رکھتے ہیں ان کے ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی نہیں نہ رکھتے، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا۔ اصل میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ جو ہے نا یہاں پہ خاص طور پر اس آیت کا زیادہ تر تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہے، کیونکہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے دوستی اور دلی تعلق کا رشتہ کاٹ دیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، چاہے وہ ان کے باپ تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، خاندان کے لوگ۔ سیرت پڑھیں تو اتنی ساری مثالیں ملتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، عقیل بن ابی طالب جب آئے قیدی بن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو الاس، تو ان کو بھی شرط کے ساتھ واپس کیا گیا۔
جب جنگ بدر پیش آئی۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ یعنی انہیں اپنی طرف سے ایک عظیم اللہ تعالیٰ روحانی قوت عطا فرما کر ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس میں لفظ ہے، فقرہ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ صحابہ کرام کا تصدیق نامہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی رضا کا جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پھر بھی لوگوں کی بد نصیبی جو ان سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بد زبانیاں کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی خوشخبری سنا دی۔ اللہ نے بتایا اولئک حزب اللہ، یعنی اللہ کی جماعت اور گروہ صرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا ہے، تو اپنوں سے بیگانے ہو گئے جو ان کے اپنے تھے، اور اللہ جو کہ وجہ کیا تھی کہ وہ رسول سے اور اللہ سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے اپنوں کو انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے بتایا صرف اللہ کا گروہ ہی ایسا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المجادلہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 10 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ، یوم جس دن یبعثہم بھیجے گا ان کو اللہ تعالیٰ، یبعثہم اٹھائے گا جمیعاً سب کو، فینبئہم پس بتا دے گا ان کو، بما عملوا جو انہوں نے اعمال کیے، احصاہ اللہ محفوظ رکھا اللہ نے اس کو، ونسوا اور وہ اسے بھول گیا، یعنی انسان بھول گیا، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم کہ اللہ تبارک جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ما یکون من نجوا نہیں ہوتا کوئی بھی مشورہ کرتا، ثلاثہ تین لوگ، الا مگر ہوا وہ رابعہم ان میں چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسہ تین اور نہ پانچ مگر ان میں وہ سادسہم چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی اور اس سے کم، من ذالک ولا اکثر اور زیادہ، الا مگر ہوا معہم وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینا ما کانوا جہاں کہیں وہ ہوں، ثم پھر ینبئہم بتا دے گا ان کو، بما عملوا جو انہوں نے اعمال کیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تبارک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تری الی الذین نہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کہ نہوا منع کیے گئے تھے، ان النجوی مشورے کے بارے میں، ثم پھر یعودون پھر وہ اسی طرف لوٹتے ہیں، لما نہوا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہ کیا کرتے ہیں، ویتناجون اور مشورے کرتے ہیں، بالاسم گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کے، وَإِذَا اور جب جاؤک تیرے پاس آتے ہیں، حیوک سلام دیتے کرتے ہیں، بہ اللہ اسی کا ہی، ایسے لفظوں کا ہی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ کہتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ، بما نقول جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر بری ہے مصیر واپسی کی جگہ یا ٹھکانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تناجیتم جب تم مشورے کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان نہ مشورے کرو گناہ اور زیادتی کے اور نہ رسول کی نافرمانی کے، وتناجوا بالبر مشورے کرو آپس میں سرگوشی کرو نیکی کے لیے، وتقوی اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی جو کہ الیہ تحشرون جس کی طرف تم کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ انما النجوی بے شک جو ایسے سرگوشی ہوتی ہے، من الشیطان شیطان کی طرف سے، لیحزن الذین تاکہ غمگین کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ولیس اور نہیں بضارہم نہیں نقصان کر سکتے، شیئا کچھ بھی،
ان کا الا مگر باذن اللہ اللہ کا حکم کے سوا، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ با محاورہ ترجمہ، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا جو انہوں نے کیے، اللہ نے اسے محفوظ رکھا اور وہ بھول گیا، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اب تیرے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں کے ساتھ تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کہا۔ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا ہم جو کہتے ہیں۔ انہیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کر دے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 10 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے کے ساتھ وللکافرین عذاب مہین کے ساتھ ہے، یعنی ان کافروں کے لیے اس دن بھی رسوا کرنے والا عذاب ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، پھر وہ جو کچھ کرتے رہے اس سے پہلے انہیں بتایا جائے گا تاکہ وہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ احصاہ اللہ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد اگر سب لوگوں کو زندہ کر بھی لیا گیا تو انہوں نے جو کچھ کیا اس سے مدتیں گزر چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی بے شمار مخلوق کے بے شمار اعمال انہیں کیسے بتائے گا؟ فرمایا وہ اپنا کیا ہوا بے شک بھول چکے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب کچھ محفوظ ہوگا۔ الم ترى ان اللہ یعلم، اس میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہی کو نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے سب کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سرگوشی کرتے ہیں، یعنی زیادہ تر ان کا استعمال برے کاموں کی سرگوشیوں اور سازشوں کے لیے ہوتا ہے، منافقوں کا، کافروں کا، مثلا چوری، ڈاکے، قتل یا کسی کو نقصان پہنچانے کا خفیہ مشورہ۔ خیر کے کاموں میں اس کا استعمال کم ہی ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر لوگ خیر کے باتوں کو چھپاتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوئی بھی مجلس اگر ہوتی ہے، کوئی سرگوشی یا خفیہ مشورہ کوئی بھی کرتا ہے تو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مثال بھی اللہ نے دی کہ 3 ہوں تو چوتھا ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی تعداد ہو۔ الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، یہاں سے یہود اور منافقین کا طرز عمل پر ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جنہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا اور وہ آپ کی مجلسوں میں آتے جاتے بھی تھے، اور منافقین بھی بظاہر ایمان لا چکے تھے اور مسلمانوں کی جماعت کا ایک حصہ ہی تھے، مگر ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ تھی۔ منافقین اور یہودیوں نے اندر ہی اندر اپنا ایک جتھا بنایا ہوا تھا، انہیں جب بھی موقع ملتا خفیہ مجلسوں میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، فتنہ ڈالتے اور مشرکین سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپس میں خسر پھسر کرتے رہتے جس سے مجلس کی بے وقتی کا اظہار ہوتا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تو وہ کیا کرتے، وہ آپ کی بات کو اور آپ کے ساتھیوں کو
طرف دیکھتے نہیں، دلچسپی نہیں لیتے تھے، آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ان کی اس رویے سے تکلیف ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی مجلسوں سے منع کر دیا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے اور سازشیں کرتے تھے، مگر وہ باز نہ آئے تو اللہ نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اس میں کیا بات بتائی جا رہی کہ یعنی جب یہودی اور ان کے ساتھی منافقین آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ کے ساتھ آپ کو اسلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کرنا نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا ذکر خاص اس آیت میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ان کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے انداز میں السلام کہتے تھے، السلام علیکم، یا کچھ اور الفاظ میں کہتے، تو یا پھر رائنا کچھ دبا کر کہتے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو کہ اللہ کے پیچھے بھی آیات میں اللہ نے منع کر دیا۔ وہ السلام علیکہ کہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا القاسم، ابو القاسم تم پر موت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم، وہ تم پر بھی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السام والدام، بلکہ تم پر موت آیا مذمت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، نازیبا الفاظ کہنے والی نہ بن۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے وہ نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا میں نے وہ بات ان پر لوٹا نہیں دی جو انہوں نے کہی تھی؟ یعنی میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، یعنی وہ جو کیا کرتے ہیں، اس آیت میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی سرگوشیوں اور خفیہ مجلسوں سے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایمان کے دعوے کے خلاف بات ہے، اور نیکی اور تقوی والی سرگوشیوں کی اجازت بلکہ نصیحت فرمائی گئی کہ وہ جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی ہر صورت سے منع فرما دیا جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آپس میں تیسرے آدمی کے بغیر سرگوشی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، یعنی زیادہ لوگ ہوں، اس صورت میں آپس میں کوئی نیکی کی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز اس تیسرے کو غمگین کر دے گی۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اس میں مسلمانوں کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ یہود و منافقین کی یہ سرگوشیاں دراصل شیطان کی کارستانی ہیں جس سے وہ ایمان والوں کو غمگین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ایسی کوئی بات دیکھو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ان سرگوشیوں سے تمہارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ہی پر توکل رکھو اور غمگین ہو کر شیطان کو خشک ہونے کا موقع نہ دو۔